بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو کھانا کاوچی میں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی شامی کباب ریسیپی۔ میں یہ بنا رہی ہوں چکن کے ساتھ، تو آپ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بیف یا مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ آج اور کل منگل اور بدھ تھا، اس لیے میں بیف میرے پاس اویلیبل نہیں تھا، ملا نہیں بازار سے، تو اس لیے میں چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں۔ آپ بیف یا مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آدھا کلو دال ہے میرے پاس، 3 پاؤ کے قریب میرے پاس چکن ہے۔ میرے پاس مکس ہے چکن، بون لیس یا تھائی کا نہیں ہے، دونوں طرح کا ہے۔ تو ایک میں اس میں ڈال دوں گی میڈیم سائز کا پیاز، 2 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ اور کچھ ثابت گرم مسالے ہیں۔ یہ سارا کچھ ڈال کے پہلے ہم اسے بوائل کر لیں گے، تو بہت ہی مزے کے، بالکل آپ ماسٹر ہو جائیں گے ایک دفعہ یہ بنائیں گے تو بہت ہی مزے کے اچھے یہ بنتے ہیں۔ یہ میری اپنی اسپیشل ریسیپی ہے، تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بالکل نئی ہے اور آپ کو نیا ٹیسٹ ملے گا۔ اور آپ اسے 2 ماہ تک فریز بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کس طرح کریں گے وہ آگے جا کے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ نے کرنا کیا جی، اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کر دینا ہے، اور نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور کائنڈلی ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ تو یہ دیکھیں جی، میرے پاس 3 پاؤ کے قریب ہے چکن۔ یہ دیکھیں تھائی کے پیسز بھی ہے، بون لیس بھی ہے، مکس ہے۔ تو آدھا کلو دال ہے، تقریباً 10 منٹ پہلے میں نے اسے بھگویا تھا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اسے 1-2 گھنٹہ ضرور بھگو کے رکھیں، زیادہ جلدی گل جاتا ہے۔ یہ میں نے اس میں پیاز ڈال دیا میڈیم سائز کا، موٹا یہ کٹا ہوا ہی ہے رفلی سا۔ یہ لہسن ادرک کا پیسٹ تھا میرے پاس، تو میں نے یہ ڈال دیا، تقریباً تیار 2 چمچ ہوگا۔ یہ میں نے ڈال دیا دال کے اندر۔ یہ ہے جی 2 چھوٹی الائچی ہیں، 1 بادیان کا پھول ہے، 1 سے 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا ہے، تھوڑی سے 10 سے 12 دانے کالی مرچ کے ہیں۔ یہ موٹی دار چینی تھی، اور 4 سے 5 لونگ ہے۔ یہ گرم مسالے تھوڑے سی مقدار میں اس کے اندر ضرور جائیں گے، ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ میں نے ڈال دیا 1 چمچ بھر کے نمک، 1 چمچ بھر کے سرخ مرچ، اور تھوڑی سی ہلدی ڈال دی ہے، اور تقریباً 1.5 سے 2 گلاس کے قریب اس میں پانی ڈال کے تو اسے پریشر کوکر کر لیں گے تقریباً 12 سے 15 منٹ۔ تو میں نے یہ چکن کو علیحدہ کر کے تو اس کو یہ بون لیس اس کا کر لیا تھا، علیحدہ سے اسے اچھا سا شریڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو کانٹے کے چمچ کی مدد سے یہ جو ثابت گرم مسالہ تھا وہ سارا ہم دال میں سے نکال لیں گے، اور کوئی بھی ہڈی یا پیس جو بھی تھا دال کے اندر، گرم مسالہ ثابت جو ہم نے ڈالا تھا وہ سارا اچھی طرح سے ادھر ریموو کر لیں گے دال سے نکال کے۔ تو دال بہت اچھی گلی ہوئی ہے، ہمیں اسے چوپر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے آرام سے یہ چمچ کے ساتھ بھی مکس ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں میں نے سارا چکن جو علیحدہ کیا تھا، اسے پیسز کیے تھے، وہ سارا میں نے ڈال دیا دال کے اندر۔ یہ 2 چمچ 1.5 سے 2 چمچ سے موٹی کٹی ہوئی سبز مرچ، یہ 2 چمچ سوکھا دھنیا تھا موٹا کٹا ہوا، 1 چمچ زیرہ، اور تھوڑی سی ½ ٹی اسپون کے قریب کالی مرچ ہے، 1 ٹی اسپون ہی ہوگی کالی مرچ ہے۔ تو اس میں سبز مرچ بھی گئی ہے، کالی مرچ بھی گئی ہے، اور سرخ مرچ تینوں ہے، تو آپ بہت احتیاط سے ڈالیں گے ورنہ یہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد بہت اچھی طرح سے میں نے یہ جو ہوتا ہے مسالہ پیسنے والا جو ڈنڈا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اچھی طرح سے اسے سارا کوٹ کے لیا ہاتھ سے ہی۔ تو جو باقی اس میں تھوڑی بہت کسر رہ گئی، کافی یہ گرم تھا، ورنہ یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے، گرم تھا تو اس لیے یہ جلدی ہو گیا۔ یہ جو لکڑی کا چمچہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے اسے مکس کیا، ہلا کے، تو یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو گیا۔ یہ میں نے لاسٹ میں اس میں ڈال دیا 2 سے 3 چمچ کٹا ہوا دھنیا، خوبصورتی کے لیے یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا آتا ہے۔ میں اب اسے پرات میں نکال لوں گی، پنکھے کے نیچے رکھوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو پھر ہم اس میں 1 انڈا ڈالیں گے۔ جتنا میرے پاس سامان ہے اس میں تقریباً کچے 2 انڈے جائیں گے، تو میں اس میں 1 ہی ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس کے اوپر بھی کوٹنگ کرنی ہے انڈے کی۔ ویسے اس کے اوپر کوٹنگ نہیں ہوتی، اس کے اندر اتنے سامان میں 2 انڈے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے کباب بنا کے تو آپ سیدھا ویسے ہی فرائی کریں، مگر ہمارے گھر میں وہ انڈے کی کوٹنگ والے کباب، شامی کباب کھائے جاتے ہیں، تو اس لیے میں اس کے اوپر بھی انڈا لگاؤں گی، اس لیے میں نے ادھر اس میں 1 ہی انڈا ڈالا ہے۔ تو ویسے اصل جو ریسیپی ہوتی ہے اس میں اندر صرف انڈا ڈال دیتے ہیں اسی مکسچر میں، تو بعد میں انڈے کی کوٹنگ نہیں کرتے، وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور اس طرح سے بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں انڈا ڈال کے بہت اچھی طرح سے میں نے اسے مکس کر لیا، بہت سموتھ سا، یہ بہت زیادہ سخت بھی نہیں، نرم بھی نہیں، یہ ہمارا مسالہ سارا تیار ہو گیا تھا شامی کباب کا۔ ہاتھوں پہ میں نے آئلنگ کر لی اچھی سی تاکہ یہ چپکے نہ، تو ابھی بھی نیم گرم سے تھے، تو بہت اچھی سی سے شیپ آ جائے گی، جتنے ٹھنڈے ہوں گے اتنی یہ ہارڈ ہو جائے گی، دال ڈرائی ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے حساب سے اس کے کباب تیار کر لیں۔ میں اس کے کباب تیار کر رہی ہوں تقریباً میڈیم سائز کے، نہ بہت زیادہ بڑے ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں، ویسے یہ عموماً چھوٹے ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے گھر کے لیے ہی بنانے ہیں، تو اس لیے میں نے درمیانے سے سائز کے یہ تیار کروں گی کباب۔
تو اسی طرح ہم سارے کباب یہ تیار کر لیں گے. تو آپ نے اسے سیو کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ تقریباً 2 ماہ کے لیے آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں. تو پیاز بھی اس کے اندر ہے. ویسے اگر پیاز تب نہ آپ ڈالیں تو بالکل بریک چوپ کر کے آپ ادھر بھی ڈال سکتے ہیں. بہت ہی کم مسالے کے ساتھ، گھر کے مسالوں کے ساتھ ہم نے یہ شامی کباب تیار کیا. ہم نے کوئی بازار کا مسالہ جو تیار ریسیپی مسالہ ملتا ہے نیشنل کا یا کسی بھی برانڈ کا، ہم نے وہ یوز نہیں کیا. ساری شامی ہماری بہت اچھی طرح سے شامی کباب تیار ہو گئے تھے. میں نے آئل ڈال کے تھوڑا سا گرم کیا ہے تو انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا. ایک چٹکی نمک اور اتنی سرخ مرچ ڈال کے اچھی طرح سے انڈے کو پھینٹ کے اس میں ایک کٹلت کو اس طرح سے شامی کباب کو ڈپ کریں گے اور فرائی کرتے جائیں گے. بہت اچھا گولڈن سا کلر آنے تک اسے فرائی کر لیں گے. اور تقریباً میں 8 سے 10 کباب فرائی کروں گی. باقی میں نے فریز کر دینے کیونکہ ½ کلو دال تھی تو 3 پاؤ چکن تھا. یہ سارا کافی زیادہ بن جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہماری فرائی ہو گئی ہیں شامی کباب، ہمارے فرائی ہونے ہیں. اتنے ہی میں اور کر لوں گی. تو جیسے ہی ہماری ساری یہ فرائی ہو جائیں گے کیچپ کے ساتھ، رائتے کے ساتھ، خاص طور پہ بریانی اس کے بغیر انکمپلیٹ ہوتی ہے تو بریانی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں یہ. ویسے آپ دوپہر میں بھی اس کے ناشتے میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے سینڈوچ وغیرہ بنا کے تو ہمارے بہت اچھے مزے کے شامی کباب تیار ہو گئے ہیں. آپ کسی بھی طرح سے سرو کریں. یہ دیکھیں جی میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں. بہت ہی اچھے مزے کے ریشے دار سے چھوٹے بڑے سبھی اس میں پیسیز ہے چکن کے. تو بہت اچھے مزے کے ہمارے جوسی سے یہ شامی کباب تیار ہو گئے ہیں. آپ بھی ضرور ٹرائی کریں. بہت ایزی مزے کی ریسیپی ہے. آپ عید پہ ٹرائی کریں بیف یا مٹن کے ساتھ. تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا. اور آپ نے اسے سیو کس طرح سے کرنے کی دیکھا. جو کباب میرے پاس بچ گئے تھے میں نے تقریباً 2 گھنٹے میں رکھا ہے فریزر میں. تھوڑے سے یہ ہارڈ ہو گئے ہیں تو کسی بھی اس طرح کے زپ لاک بیگ میں اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑے سے سخت ہو گیا. آپ نارمل جو شیپر ہوتا ہے اس میں بھی ڈال کے گرا لگا کے رکھ سکتے ہیں. پہلے میں اسی طرح سے رکھتی تھی. اب میں نے آپ کو دکھانا ہے تو اس لیے میں نے یہ والا بیگ یوز کیا. ورنہ میں نارمل جو شیپر ہوتا ہے صاف لے کے تو اس میں پیک کر کے تو میں رکھ دیتی. جیسے سخت ہوتے تھے سیدھے ویسے ہی اس میں ڈال دیتی. کوئی سیٹ کرتی نہیں تھی. تو آپ اس میں اسے 2 ماہ کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.